کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ وہ کام ثواب والا بن جائے۔ یاد رہے، نیک کام عمومی طور پر جو ہم کرتے ہیں اس میں بھی نیت ضروری ہے تاکہ ہمیں اس کا ثواب ملے، لہٰذا اچھی نیت ضروری ہے۔ علم دین حاصل کروں گا، آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، علم دین کے جو آداب ہیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر عمل کروں گا۔ جو صحیح طور پر بات سیکھ لی دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو مسئلہ صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آیا دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی پاکی ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شرح اگرچہ نماز کی شرائط بہت ہیں، وقت، قبلے کو منہ ہونا وغیرہ، لیکن طہارت بہت اہم ہے، اسی لیے اسے نماز کی چابی کہا گیا۔ اچھا، بعض لوگ مختلف زبانوں کے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے عام گفتگو میں رائج ایک بات کے کئی الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے۔ لفظ طہارت، کیا ہم اس طہارت کو صفائی کہیں گے، کلینس کہیں گے؟ اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ کپڑے تو بڑے اچھے پہنے آپ نے، کپڑے صاف ہیں، اجلے ہیں، عمدہ ہیں، دیکھنے میں جمیل و حسین ہیں، مگر شریعت اسلامیہ کی روشنی میں وہ پاک نہیں ہیں۔ وہ دکھنے میں تو اچھے لگتے ہیں مگر انہیں پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، انہیں پہن کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ ایسے لباس ہے کہ ان لباس کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی اچھے انداز سے لباس تو ہم پہن لیتے ہیں، سلا تو لیتے ہیں، عمدہ لباس پہننے کی عادت ہوتی ہے، مگر وہ لباس پاک ہے یا نہیں، میں پاک ہوں یا نہیں، میرا بدن پاک ہے یا نہیں، ان ساری باتوں کو جاننا طہارت سے ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان
مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ طہارت میں 3 چیزیں آئیں گی۔ پہلی چیز نمازی کا پاک ہونا، آپ پاک ہیں، آپ کا لباس پاک ہونا، بدن پاک ہونا، اور اس کے ساتھ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا۔ ہمارے سلسلے کا نام ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، جو کہ امیر اہل سنت کے رسالے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، اس کے اندر تقریباً یہ رسالہ بیان کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ جان سکیں گے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، چھوٹی بڑی ناپاکی کسے کہتے ہیں، نماز کس طرح کے پاک کپڑے میں پڑھنی چاہیے، کتنی ناپاکی سے نماز میں خرابی آئے گی، دیوار، زمین، درخت وغیرہ کیسے پاک ہوں، واشنگ مشین میں کپڑے پاک کرنے کا عملی طریقہ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کپڑے دھوتے ہوں، آپ میں ایک تعداد یا بھاری اکثریت ایسی ہوگی کہ زندگی میں ایک بار بھی کپڑے نہیں دھوئے ہوں گے، کہ کپڑے دھونا جو ہے وہ کسی اور شعبے کا کام ہے، ہمارے کام کچھ اور ہیں، اور جو گھر کے اندر جو شعبہ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ کپڑے دھوئے، تو کپڑے دھونا بھی ہمیں نہیں آتے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو اس سلسلے میں واشنگ مشین سے اس طرح کپڑے دھوئیں اس کا عملی طریقہ بھی دکھائیں گے کہ ناپاک کپڑا بھی اگر واشنگ مشین میں جائے گا تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ناپاک کپڑے پاک کرنے کا عملی طریقہ، اور اس سلسلے میں تقریباً امیر اہل سنت کا رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع کچھ اضافہ و ترمیم شامل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کی ایک شرط، ایک شخص آیا ہے، مسجد میں آیا ہے یا گھر میں ہے، نماز ادا کر رہا ہے، تو چند باتیں ذہن میں رہیں۔ ایک شخص نے جو نماز ادا کرنی ہے تو نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ کاموں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو نماز جب پڑھنی ہے تو آپ کو نماز کے معاملے میں یہ چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ پاک کے حضور سجدہ کرنے جا رہے ہیں، وہ اعلیٰ جسم کا حصہ کہ بندہ اسے قدر تھوڑا جھکانا بھی اپنے معاملے کے اندر کچھ عار محسوس کرتا ہے، سر کے جھکنے سے بندہ بچتا ہے، اور وہ جسم کا اعلیٰ حصہ اپنے رب کے حضور زمین، جسے وہ ایک ادنا مقام سمجھتا ہے، اس مقام پر رکھ دینے کی عاجزی کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کے حضور آیا ہے، اس رب کے حضور آیا ہے جس نے اسے اتنی نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں دی کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین اسے رزق دیتا ہے تو وہ کھاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے تو وہ پہنتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہوا دیتا ہے تو وہ سانس لیتا ہے، وہ خوراک دیتا ہے تو یہ کھاتا ہے، وہ پانی دیتا ہے تو یہ پیتا ہے۔ اللہ پاک نے اسے رہنے کے لیے مقام دیا، پہننے کے لیے لباس دیا، اس کی انسیت کے لیے اسے خاندان دیا، اور اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی، اس نعمتوں کے شکرانے کے لیے جب بندہ اللہ پاک کے حضور حاضر ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو نماز ادا کر رہا ہے، تو اسی اسلام نے، اسی شریعت نے، اسی دین نے، اسی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دین نے، اسی مذہب اسلام نے کچھ تعلیمات دی ہیں کہ جب تم نے عبادت کرنی ہے، جب تم نے اللہ پاک کی اطاعت کرنی ہے، جب تم نے اللہ پاک کے حضور سجدہ کے لیے زمین پر سر رکھنا ہے، تو تمہیں یہ ادا
آداب بھی ملحوظ خاطر رکھنے ہیں۔ اللہ پاک نے تم پر نماز کو فرض کیا ہے، عبادت کو لازم کیا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے وہ عبادت کیسے کرنی ہے وہ بھی ہمیں بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عبادت کو کرنے والا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے کو جنت عطا کرنی جائے گی، کہ اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی عبادت کرنے والوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ وہ اعلیٰ نعمتوں کا مقام ہے، اس میں ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، بلکہ دلوں پر اس کا خطرہ نہیں گزرا۔ وہ کریم ہے اور اپنے خانے کرم سے عطا کرنے والا ہے، اتنی بڑی نعمتیں دینے والا، اتنی زیادہ نعمتیں دنیا میں دینے والا، آخرت کی نعمتوں کا سچا وعدہ کرنے والا وہ رب ہے۔ مسلمان کے مسلمان ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرے، عبادت کرے، عبادت کرے، اور کیسی کرے؟ جیسی عبادت کا اس نے حکم دیا ہے، جیسی عبادت کا اس نے حکم دیا ہے۔ ہم نماز کے احکام تو سیکھتے ہیں، ہم احکام سیکھنے کی طرف بڑھ تو جاتے ہیں، مگر تعجب کی بات یہ ہوتی ہے ہمیں کبھی پریشانی ہوتی ہے، ارے بھائی یہ کام تو بڑا مشکل ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اوہو بھائی یہ تو بہت مشکل کام کہہ دیا۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا دارالعمل ہے، اور یہ عمل کا مقام ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ دنیا یہ سکون کے لیے نہیں ہے، یہ چین کے لیے نہیں ہے، یہ قید خانہ ہے، اور تمہاری آزمائش ہے اور تمہاری جانچ ہے کہ تم اس معاملے میں اللہ پاک کے احکامات پر کتنا عمل کرتے ہو۔ تو سب سے بنیادی چیز آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ پاک کی عبادت بھی کرنی ہے، اور جیسے عبادت کرنے کا حکم ہے ویسی عبادت کرنی ہے۔ اچھا اب ہم عبادت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم نماز کی طرف بڑھیں، نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے، اور یہ کئی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک کی عبادت سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ رمضان مبارک میں روزے رکھنے ہیں تو روزوں کی ضروری معلومات ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنی ہے تو نماز کی ضروری معلومات کا ہونا ضروری ہے، اسلامی عقائد کا معلوم ہونا یہ بھی ضروری ہے، ہمارے جو ضرورت کے مسئلے، کاروبار کیسے کرنا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر ملازم ہیں تو ملازم کی کیا ذمہ داریاں، شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارا گھریلو معاملات ہیں تو لوگوں سے جو تعلقات ہیں اس کے مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے، یہ ساری باتیں تو معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن ایک وہ عبادت جو فرض اعظم ہو، ایک وہ عبادت جس کا سب سے پہلے سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے، اس عبادت کو سیکھنے کا بھی اگر ہمارا ذہن نہیں ہو، ہم تجارت کو کیا سیکھیں گے، ہم اجارے کو کیا سیکھیں گے، ملازم رکھنے اور ہونے کے مسائل کو کیا سیکھیں گے؟ ہم نماز کے مسائل تو سیکھ لیں، اور نماز کے مسائل سیکھنے کا ہمارا ذہن تو ہو، اللہ پاک کی رحمت ہو امیر اہل سنت پر، اور آپ کے صدقے ہم موجودین اور اس وقت دیکھنے والے مدنی چینل کے ناظرین مسلمین کی بے حساب مغفرت ہو۔ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں ہمیں عقائد و اسلام کی صحیح خطوط پر سوچ ملتی، وہاں عبادتوں کو کرنے کا جذبہ اور سیکھنے کی سوچ بھی دی جاتی ہے، ساتھ اپنے اخلاق سنوارنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور فرائض میں سے ہے، فرض علوم میں سے ہے، مہلکات یعنی بعض ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال
اور ان کے معالجات، ان سے بچنے کے طریقے جاننا. حسد کیا ہے، میں حسد سے کیسے بچوں؟ تکبر کیا ہے، میں تکبر سے کیسے بچوں؟ ریاکاری کیا ہے، میں ریاکاری سے کیسے بچوں؟ اسی طرح بعض اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں، منجیات، نجات دلانے والے اعمال اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے. اخلاص کیا ہے، میں مخلص کیسے بنوں؟ ایثار کیا ہے، مجھے ایثار کیسے حاصل ہو؟ صبر کیا ہے، میں صابر کیسے بنوں؟ شکر کیا ہے، میں شاکر کیسے بنوں؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اخلاقیات بھی سکھائے جاتے ہیں، اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے، مہلکات برے اخلاق سے بچانے کی سوچ دی جاتی ہے، اس کے طریقے بھی بیان کیے جاتے ہیں، منجیات، نجات دلانے والے اعمال کی اہمیت بھی بتائی جاتی اور انہیں حاصل کرنے کے طریقوں کی طرف راغب بھی کیا جاتا ہے. یہ چیزیں سب ضروری ہیں، یعنی صرف ایک چیز ہی اسلام نہیں ہے. اسلام کے غسل میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سیکھنی ہیں. اللہ پاک کے گھر میں آئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد بھی اگر ہم سیکھنے میں غافل ہو جاتے ہیں، مدنی مذاکروں میں ہم موجود نہیں ہوتے، حلقوں میں ہم نہیں ہوتے، نماز کے احکام سیکھنے کے معاملے میں ہم غافل ہوتے ہیں، تو کیسی حسرت نہیں ہے؟ ایسی جگہ آ گئے، ایسی جگہ آ گئی جہاں بٹ رہا ہے، ایسی جگہ آ گئی جہاں مل رہا ہے، ایسی جگہ آ گئے جہاں پر سوارا جا رہا ہے. ہم سوارنے والے مکتب میں آ گئے مگر سورنے کا وقت نہیں ہے. یہاں آ کر بھی ہم دوستوں کے ساتھ ہیں، یہاں آ کر بھی ہم موبائل کے ساتھ ہیں، یہاں آ کر بھی ہم رفقا کے ساتھ ہیں، یہاں آ کر بھی ہم بے وقت سو رہے ہیں، بے وقت کھا رہے ہیں، بے وقت جا رہے ہیں، بے وقت آ رہے ہیں. تو پھر ہمارے لیے محرومی ہے یا نہیں ہے؟ کتنی عجیب سی بات ہے، ایک جگہ پر آئے، ایک ضرورت بھی ہو، مریض ہے، اس سے کوئی عیادت کے لیے جائے، ہاتھ رکھے سر پر، حضرت طبیعت کیسی ہے، کرا رہا ہو، تکلیف ہو، بول رہا ہو، ہائے یہاں درد ہے، ہائے یوں ہوتا ہے، ہائے ایسا ہوتا ہے. اب اس مریض سے پوچھے جناب آپ دوائی کھاتے ہیں؟ کہا نہیں، میں تو میڈیکل سٹور کے اندر ہوں، یہاں تو ساری دوائیاں پڑی ہوئی ہیں، ڈاکٹر تو میرے خود بھائی جان ہیں، میرے پاس پرسکرپشن موجود ہے، میرے پاس دوائیوں کی لسٹ موجود ہے، دوائی میرے سامنے ہے، دوائی میں کھاتا نہیں ہوں. دوسرے صاحب حکیم ہیں، انہوں نے مجھے کچھ احتیاطیں بیان کی ہوئی ہیں، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، احتیاط ہو نہیں پاتی، دوائی کھاتا نہیں ہوں. اب اگر ایسی حالت ہو تو پھر اس کے بعد نتیجہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو ہم جب یہاں آ گئے اور آ گئے تو یہیں کے ہو گئے. یہاں کے حلقوں میں رہیے اور اس کے ساتھ پائیے. مدنی مذاکرے میں تو اول تا آخر ہونا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مدنی مذاکرے میں اول تا آخر ہونا چاہیے. براہ راست ہوں مدنی مذاکرے مختلف ذرائع سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. www.ilyasqadri.com ویب سائٹ کے ذریعے، اس کے ساتھ آپ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈز کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے، لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے، آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ. تو آپ کو مدنی مذاکرے سننے چاہیے. اور دیکھیے ہمارا تو ایک موضوع ہے نا نماز کا. اللہ پاک نے امیر اہل سنت کے قلم میں بھی برکت رکھی ہے، آپ کی زبان میں بھی برکت رکھی ہے، آپ کے بیان میں بھی برکت رکھی ہے. ہم ایک موضوع نماز کے تعلق سے بیان کریں گے، خواہ مدنی چینل کے ناظرین ہو، سلسلہ دیکھ رہے ہوں. آپ یہ دیکھیے، آپ مدنی مذاکرے میں آئیں گے، آپ کو کبھی کوئی عقیدے کی بات ملے گی. تو مدنی مذاکرے کی اہمیت سمجھنی ہے آپ نے. میں ایک مدنی پھول دیتا ہوں. آپ کے پاس قلم ہوتا ہے، پیڈ ہوتا ہے آپ کے پاس؟ پیڈ سے مجھے اتفاق نہیں ہے، ڈائری بنی ہونی چاہیے. کسی کے پاس چھوٹی موٹی ڈائری ہے؟ 2-4 ہیں. ڈائری ہونی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین کے پاس بھی ہونی چاہیے کہ آپ ایسی چیزیں لکھیں. آپ ایسا کیا کریں، مدنی مذاکرے میں بیٹھے آپ صرف وہ بات لکھیں، حکمت کی بات، مسئلے کی وہ بات جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی، آج مدنی مذاکرے میں پہلی بار سنی، لکھیں. جب مدنی مذاکرہ ختم ہونا تو ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا مدنی مذاکرے میں کیا مل رہا ہے. اب ایک بار ایسا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. پھر آپ نے کہاں سے پڑھنے مدنی مذاکرے کے مدنی پھول؟ مکتبۃ المدینہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ نام سنا ہے آپ نے؟ سب نے نہیں سنا، شاید سنا ہے. اچھا، آپ نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا نام سنا ہے؟ www.dawatislami.net. ہاں 2-4-5 نے سنا ہوا ہے. اور آپ نے www.ilyasqadri.com ویب سائٹ کا نام سنا ہے؟ آپ یہاں جائیے،
فیضان مدنی مذاکرہ رسالے تحریری صورت میں آپ کو یہاں مل جائیں گے، اور اب تک یہ کئی رسالے، 10 رسالے آ چکے ہیں، تو آپ یہ رسالوں سے یہاں پڑھیں گے تاکہ غلطی بھی آپ کے پڑھنے اور سمجھنے کی نہ ہو۔ تو آپ نے اس طرح جب بھی ہوں، آپ جہاں پر بھی ہوں، اس طرح سیکھنے کا معمول رہے۔ سلسلہ دارالفتہ سنت مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں، یا آپ جو ہے کوئی بھی سلسلے دیکھتے ہو، تو آپ کے پاس اس طرح یہ اہتمام ہو تاکہ آپ کو سیکھنے کو ملے۔ تو ہم اپنے سلسلے میں بیان کر رہے تھے، نماز کی ایک شرط طہارت ہے۔ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو، اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اچھا، بعض چیزوں کا تعلق غسل سے ہے طہارت میں، بعض چیزوں کا تعلق وضو سے ہے طہارت میں۔ اب ہم بدن، لباس کو پاک، یعنی آپ سمجھے ناپاکی لگی ہوئی ہے جسم کے اوپر، اس کو کیسے پاک کرنا ہے؟ آپ کے کپڑے ناپاک ہیں، اس کو کیسے پاک کرنا ہے؟ آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک کیسے کرنی ہے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ نجاست، ناپاکی، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ناپاکی کو جاننا اور ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے طریقوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو آپ کا پوری بات کا آج کے موضوع کا ایک خلاصہ تو یہ ہے کہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہم سنجیدہ ہوں، اور امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات، آپ کے مدنی مذاکرے، براہ راست مدنی مذاکرے، آپ کی تحریر اور امیر اہل سنت کے 100% کتب و رسائل کا مطالعہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کے مدنی پھول بھی ہم بنائیں، اور فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ بھی ہمارے پاس ہو، فیضان مدنی مذاکرہ رسالے بھی ہم تحریری پڑھنے کی ترکیب بنائیں۔ ساتھ ساتھ جو ہمارا موضوع ہے، اس موضوع کے اہم ترین 2 مدنی پھول یہ ہیں: نماز ادا کرنی ہے اور جیسے ادا کرنے کا حکم ہے ویسے ادا کرنی ہے۔ نماز سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ان میں ایک طہارت ہے۔ طہارت میں وضو، غسل بھی شامل ہے، بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا بھی شامل ہے۔ ناپاک چیز سے پاکی کس طرح حاصل کرنی ہے، اور کیا کیا چیزیں ناپاک ہیں اور کیا کیا چیزیں پاک ہیں، انشاءاللہ الرحمن اسے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور آخر میں ہم اپنے سلسلے میں ایک نعرہ لگایا کریں گے: فیضان مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔